کی سعادتوں کا خصوصی حصہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایمان والوں کے لیے اور محبوب کے غلاموں کے لیے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے ایسی ہے۔ اللہ کریم کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کی عظمت اور رفعت اتنی ہے کہ آقا کریم نے اپنے غلاموں کو کبھی بھلایا نہیں ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ جب آپ کا میلاد شریف ہوا تو تب بھی اپنے غلاموں کو یاد رکھا، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف ہوا تو پھر بھی اپنے غلاموں کو یاد رکھا۔ ولادت پر سعادت ہوئی، پھر بھی رب حب لی امتی کہہ رہے تھے، اور جب شارحین کہتے ہیں کہ جب وصال کا وقت آیا تو پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب حب لی امتی کہہ رہے تھے، اور جب آپ کو روضہ منورہ کے اندر یعنی قبر شریفہ کے اندر اتارا گیا تو تب بھی آپ کی زبان پہ اپنی امت کے ترانے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وحدہ لا شریک رب سے ملنے گئے، آپ کو معراج ہوئی تو پھر بھی آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا، اور یہ وہ حبیب ہیں، کریم ابن کریم ہیں کہ جو عطا کرتے ہیں تو جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ نے آپ کو خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں، تمام قسم کے خزانے، تمام قسم کی نعمتیں اللہ کریم نے آپ کو اکٹھی عطا فرما دی۔ جو خصائص دیگر انبیاء کو فرداً فرداً عطا کیے، اللہ کریم نے وہ خصائص آپ کو مجموعے کے طور پہ عطا کر دیے۔ آج ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے ولادت کے وقت ہمیں یاد رکھا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے مولود کے وقت ہمیں یاد رکھا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے اپنے رب سے ملاقات کے وقت بھی ہمیں یاد رکھا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے یوم وصال بھی ہمیں یاد رکھا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جنہوں نے جب بھی مشکل وقت آیا تو ہمیں یاد رکھا، یہاں تک کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا سارے چھوڑ جائیں گے لیکن مدینے والے رشتہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ پھر بھی اپنے غلاموں کا دامن پکڑ دیں گے، پھر بھی کہیں جانے نہیں دیں گے، بلکہ پھر بھی اتنی شفقت اور محبت فرمائیں گے، اتنا پیار فرمائیں گے کہ غلاموں کو ساتھ لے کے جا کے ان کو جنت میں پہنچا دیں گے، کہ کبھی حوض کوثر پہ اپنے غلاموں کو جام پلاتے ہیں، کبھی گرتوں کو اٹھاتے ہیں، کہیں عاشقوں کا دامن پکڑتے ہیں، کہیں عاشقوں کو ہاتھوں سے پکڑ کے پل صراط پار کرواتے ہیں، کہیں اپنے غلاموں کے نام اعمال جو وزنی نہیں ہیں، جن کا وزن کم ہے، اللہ کے حبیب ان کا وزن بھاری کروا کے انہیں جنت میں پہنچاتے ہیں۔ وہ حبیب جس نے ہر وقت ہمیں یاد رکھا، ہر وقت اپنے غلاموں کو یاد رکھا، ہر وقت اپنے غلاموں سے پیار کرتے رہے، اور جب دنیا سو جاتی ہے تو پھر بھی اٹھ کے اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں، کہ رو رو کے اپنے غلاموں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی قدس سر العزیز فرماتے ہیں، یا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کہ الہ العالمین کیا تیری جہنم اب بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضور جان رحمت شفیع امت نے اپنی امت کے غم میں اتنے آنسو بہائے ہیں کہ اب بھی وہ جہنم سرد نہیں ہوگا،
پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کتنی رحمت کی دعا کی ہے، کتنی بخشش کی دعا کی ہے۔ اور آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ میری امت رحمت والی ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت ایک نسبت عطا فرمائی ہے، وہ حبیب عطا فرمایا جو رحمت للعالمین ہے، اور ہمیں اس امت کے لیے چنا جو رحمت والی امت ہے۔ حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم رحمت والی امت ہو، تم رحمت والی امت ہو۔ اب دیکھیں نیکیاں کم کرتے ہیں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ دیگر امتیں کئی سال عبادتیں کرتی تھی پھر جا کے ان کو وہ ثواب ملتا تھا، دیگر امتیں کئی راتوں کو جاگتی تھی پھر جا کے انہیں ثواب ملتا تھا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے محبوب کریم رحمت للعالمین کے صدقہ سے اللہ نے ہمیں وہ سونا محبوب عطا فرما دیا کہ اگرچہ نیکیاں تھوڑی کرتے ہیں اللہ کریم ثواب بڑھا چڑھا کے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اور اس کی نماز پڑھنے آئے تو آقا کریم جناب رحمت علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک، یعنی اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے پھر نماز کے وقت میں نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس کے درمیان جو صغائر گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ کریم ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک جو صغائر گناہ ہوتے ہیں اللہ کریم معاف کر دیتا ہے۔ یعنی گناہوں کی معافی کا خصوصی اللہ کریم نے کوٹا اس امت کو عطا فرمایا کہ یہ نیکیاں تھوڑی کرے گی اس کو اجر زیادہ دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت رحمت والی ہے، یعنی جب آقا کریم علیہ السلام کا اس دنیا سے ظاہری طور پہ وصال ہوا، اگرچہ یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ انبیاء کو موت نہیں آتی، بلکہ انبیاء ایک دار سے دوسرے دار میں منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے زمین کو انبیاء کے اجساد کو کھانے پر حرام کر دیا ہے، یعنی زمین جو ہے وہ انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، تو انبیاء کو بھی اجر آنی ہے، فقط آنی ہے کہ وہ آنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی موت یعنی کہ اجل ایک وقت مقررہ آنا ہے۔ رب کے قرآن کی جو نص ہے اس کے مطابق انہوں نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ان کی آنی فقط آنی ہے، یعنی ایک آن میں آنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کریم نے ان کو پھر اسی طرح کی زندگی عطا فرما دینی ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کی جو ازواج ہوتی ہیں، جو بیویاں ہوتی ہیں، وہ دوبارہ نکاح نہیں کرتی۔ تو اسی طرح حبیب علیہ السلام کا جب ظاہری وصال کا وقت قریب تشریف لایا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفات کے وقت حضرت جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے، یعنی اب دیکھیں حضور علیہ السلام کا وقت وصال ہے، اور وقت وصال میں آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا کون ہوگا؟ تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کی طرف وحی فرمائی میرے محبوب علیہ السلام کو خوشخبری دے دیجئے کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلہ میں رسوا نہیں کروں گا۔ یعنی یہ خوشخبری آقا کریم علیہ السلام کو ملی، اللہ کریم نے عطا فرمائی، جبریل امین نے پہنچائی، فرمایا کہ حبیب علیہ السلام کو تسلی دے دیجئے کہ ہم ان کو امت کے لحاظ سے، ان کو امت کے سلسلہ میں کبھی رسوا نہیں کریں گے، کبھی اس سلسلہ میں یہ پریشان نہیں ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام کو امت سے کتنا پیار ہے، امت سے کتنی محبت ہے، اور یہ بشارت بھی عطا فرما دی کہ کل جب مشکل کا وقت آئے گا، سارے مشکلات میں ہوں گے، تو اس وقت حبیب علیہ السلام جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سلسلہ میں اللہ کریم آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ حبیب علیہ السلام کی امت کو جنت میں بھیجا جائے گا، یعنی سب سے پہلے ایک تو ہے اگر جنت میں چلے بھی جاتے تو پھر بھی بڑی فضیلت کی بات تھی، لیکن نہیں، یہ خصوصی بشارت دے دی کہ میرے محبوب علیہ السلام سب سے پہلے قیامت کے دن اپنے روضہ مبارکہ سے باہر تشریف لائیں گے، اپنی ساری امت کی پیشوائی کریں گے، اپنی ساری امت کے امام بنیں گے، پھر ان کی قیادت میں سارے اہل محشر میں آئیں گے، پھر وہاں پہ آ کر جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا اس میں سے سب سے پہلے اللہ کریم محبوب علیہ السلام کی رحمت والی جو امت ہے اس کو اللہ کریم جنت میں داخل فرمائے گی،
یعنی سب سے پہلے اللہ کریم کسی اور کو داخل نہیں فرمائے گا، کثیر تعداد کے اندر انبیاء کی امتیں ہوں گی۔ آج ہمیں اس چیز سے کہ غور کریں کہ حضور علیہ السلام تو ہر لمحہ ہر وقت ہمیں یاد رکھیں۔ آج مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز، ہمارے قبلہ استاد محترم کے بھی استاد، یعنی کہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، آپ کا اس دنیا سے وصال ہو گیا۔ اللہ کریم ان کے کروٹ کروٹ ان کو جنت میں بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائے، اور خصوصی فیضان حدیث کا جو ہے امت مسلمہ تک پہنچایا ہے۔ ان کے شاگردوں میں سے حضور سیدی و مرشدی پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب کی بھی شخصیت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ امتی تیرا کیا حال ہے، کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت تجھے یاد رکھیں، کہ مولود کے وقت بھی تجھے یاد رکھیں، وصال کے وقت بھی تجھے یاد رکھیں، تیرے غم میں راتوں کو جاگ کے تیرے لیے روئیں بھی، لقائے رب العالمین کے وقت بھی تجھے یاد رکھیں۔ لیکن تیرا کیا حال ہے کہ تم اپنے حبیب کو یاد ہی نہ رکھے، یہ تو پھر بے وفائی ہے، کہ تم بھی اپنے حبیب علیہ السلام کو یاد رکھ، یعنی کہ جتنا ہو سکے دن میں حضور علیہ السلام کو یاد رکھ، حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھ۔ دیکھ حضور علیہ السلام دن میں تجھے کئی مرتبہ یاد رکھتے ہیں، پھر تیرا بھی حق بنتا ہے کہ تو بھی حبیب علیہ السلام کو یاد رکھے۔ اس میں جو اکثریت ہے جنت الفردوس، یعنی جب بھی سوال کرنا چاہیے رب سے تو جنت کا سوال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں جو اکثریت ہے وہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کی ہوگی، یعنی کہ یہ خصوصی امت کا، حضور علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے کہ 8 جنتوں میں جو سب سے زیادہ جس جنت میں غلام جس نبی کے پائے جائیں گے تو وہ حضور علیہ السلام کی امت کا یہ اعزاز ہوگا کہ یہ وہاں پر ہوں گے جہاں پر ان کے مدینے والے تاجدار ہوں گے، یعنی دنیا پہ بھی یہ خوش ہوں گے ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی یہ خوش ہوں گے کہ اللہ کریم نے آج ہمیں محروم نہیں رکھا بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی سنگت میں۔ کل قیامت کے دن انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، ان پہ انبیاء بیٹھیں گے، انبیاء جب ان پہ بیٹھیں گے تو میرا ممبر خالی ہوگا۔ اب دیکھیں حضور امت کا کتنا غم لیے، درد لیے، اور آقا کریم علیہ السلام اپنی امت کا کتنا فکر لیے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں سیدھا کھڑا رہوں گا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت میرے بعد رہ جائے، یعنی اللہ کریم مجھے حکم دے کہ سونے تو جنت میں چلا جا۔ فرماتے ہیں اس ڈر سے میں جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ میں سیدھا کھڑا رہوں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرمائے گا اے محمد تیری کیا مرضی ہے، میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں۔ اب دیکھیں کتنا ایک خوبصورت انداز ہے اللہ کریم جل مجدہ العظیم کا کہ فرمائے گا سونے اب تیری کیا مرضی ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہے عزت و اعتلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ فرمایا کہ باقی ساری دنیا حضور علیہ السلام کی جو امت ہے وہ بھی، اور تمام جو امتیں ہیں دیگر بھی، وہ چاہتے ہیں آج رب راضی ہو جائے، آج رب کی رضا مل جائے، لیکن جو حضور علیہ السلام کا اعزاز ہے، جو حضور علیہ السلام کا ایک پورا موضوع ہے، حضور علیہ السلام کی جو خصائص ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی مانی جائے گی، اور صرف مانی بھی نہیں جائے گی بلکہ اللہ کریم فرمائے گا سونے آج بتا تیری کیا مرضی ہے، تیری مرضی کو آج پورا کیا جائے۔ یعنی کیا حبیب علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ میرے جو غلام ہیں، اب دیکھیں نا حساب کتنا سخت ہوگا، کتنی دشواری ہوگی، یہ تو اب وقت قلیل ہے کہ قیامت کے جو مراحل ہیں ان میں سے ایک حساب بھی ہے۔ آج دنیا میں اگر حساب دینا پڑ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پوری زندگی کا جب حساب ہوگا تو کتنا مشکل ہوگا۔ سب سے پہلے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے میرے غلاموں کا حساب جلدی لیا جائے، یعنی حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہے کہ یہ سفارش کہ اللہ کریم ان کا حساب جلدی ہو جائے، ان کا حساب آسان ہو جائے، ان کا حساب جو ہے اچھا ہو جائے۔ اب جب حساب ہو جائے گا پھر حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں کی شفاعت کرتا رہوں گا، ان کی بخشش کرتا رہوں گا، ان کی سفارش کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے ان کی شفاعت کی جو چٹھیاں ہیں اللہ کریم وہ مجھے عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا خوبصورت ایک طریقہ ہے، کتنی پیاری بخشش ہوگی کہ اس دن جب بخشش کا سامان ہوگا
تو غلام کتنے مچل رہے ہوں گے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ آج جب دیگر انبیاء کی امتوں کا حال دیکھتے ہیں تو اور اپنا حال دیکھتے ہیں تو ایک حضور علیہ السلام کی جو ہم سے نسبت ہے اس پہ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب دیگر امتیں انبیاء کی بارگاہ میں جائیں گی تو وہ کہیں گے ساتھ ہی محبوب علیہ السلام کا دربار ایسا ہے کہ جہاں سے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ حبیب علیہ السلام خود فرمائیں گے آنا لا، میں اسی کام کے لیے ہوں، آج میں تمہاری بخشش کرنے کے لیے۔ داروغہ جو ہے، جو جہنم پہ مقرر فرشتہ ہے، میرا جو غلام اگر دوزخ میں چلا گیا، اگر برے اعمال کرتا رہا، اعمال بد کرتا رہا، فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں اس فرشتے تک پہنچ جاؤں گا، نکالے گا، محبوب علیہ السلام کے حوالے کرے گا، اب حبیب علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بھی جنت پہنچا دیں گے۔ یعنی یہ خصوصی اعزاز ہے اللہ کریم کا کہ حبیب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے جن کا ہم میلاد مناتے ہیں، جن کے ہم ذکر کرتے ہیں اور جن کا ہم دن رات جو ہے وہ ذکر کرنا اپنی عادت سمجھتے ہیں، ذکر چھیڑیے ہر بات میں، ذکر چھیڑنا ان کی عادت کیجئے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کی برکت سے اللہ کریم محبوب علیہ السلام کی شفاعت کاملہ عطا فرمائے گا۔ اور آج کے اس موضوع پہ کثیر سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، لیکن آخر نچوڑ یہ ہے جو محدث اعظم پاکستان کے الفاظ ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ حبیب علیہ السلام تو تمہیں یاد رکھیں، پھر تو بے وفائی نہ کر بلکہ تو بھی اپنے حبیب ابن حبیب کو یاد رکھ، اور یاد رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کی شریعت پہ چل، ان کے جو احکام ہیں ان کو اپنے اوپر لاگو کر لیں اور حبیب علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر کے، سنت کا آئینہ دار بن کے اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا جا۔ جب تو کل قیامت کے دن حبیب علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوگا، حبیب علیہ السلام خود تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں پہنچا دیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کے عظیم قرآن و سنت کے حقیقی معنی و معرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔